وعلى آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس قال جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون قال بعضهم ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وقال آخر موسى كلم الله تكليما وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحه وقال آخر آدم الله اصطفى فخرج عليهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وقال سمعت کلامکم وعجبکم ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک وموسى نجیُّاللہ وہو کذالک وعیسیٰ روحہ وکلمتہ وہو کذالک وآدم صفیullah وهو كذلك الا وانا حبیب اللہ ولا فخر الى آخر الحدیث۔ یہ بیان بابو فضائل سیدل مرسلین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کمال اور معجزات کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ذکر کر رہے تھے انبیاء کرام کا۔ وہ بیٹھے تھے مسجد نبوی میں اور ذکر کر رہے تھے، انبیاء کا تذکرہ کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں حتی اذا دنا منہم سمعہم یتذاکرون، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے گزرتے ہیں تو دیکھا صحابہ بیٹھے ہیں، تو حضور نے سوچا ذرا دیکھو کیا باتیں کر رہے ہیں یہ آپس میں، تو محفل میں آ کے بیٹھے نہیں، تھوڑا قریب ہوئے اور ان اصحاب کی بات سماعت کرنے لگے، سننے لگے۔ دنا منہم، قریب ہوئے اور ان کو سنا۔ تو جو صحابہ تھے وہ ذکر کر رہے تھے، تذکرہ کر رہے تھے۔ قال بعضهم، ان میں سے بعض نے کہا صحابہ میں، حضرت ابراہیم کا مقام تو دیکھو، ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل اور دوست بنایا، کیا مقام ہے جناب ابراہیم کا۔ تو دوسرے نے کہا کہ ارے ذرا موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھو، کلمہ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا۔ وقال آخر، اور ایک اور صاحب نے کہا کہ ذرا دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام، کلیمت اللہ و روحہ، جو اللہ کے کلمہ ہیں اور اللہ کی طرف سے روح ہیں، روح اللہ ہے، اور کلیمت اللہ ہے، اللہ کے کلمہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا کلمہ کہا جاتا ہے، کلیمت اللہ۔ اللہ نے حضرت مریم کے قلب میں کلمہ اتارا تھا، اور اللہ کے کچھ کلمات تھے جس کو پڑھ کر حضرت جبریل نے حضرت مریم کو دم کیا تھا۔ فنفخ فیہا،
تو حضرت مریم حاملہ ہوئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. اس وجہ سے انہیں کہا گیا کلمۃ اللہ. تو کہنے لگے حضرت عیسیٰ کی بات دیکھیے اللہ کی کلمہ اور روح اللہ ہے، اور ایک اور صاحب کہنے لگے آدم اصطفیٰ اللہ. آدم کو دیکھیے سفیولlah ہے، اصطفیٰ اللہ، اللہ نے انہیں چن لیا ہے اپنے خاص چنے ہوئے بندوں میں. جناب آدم ہے، آدم سفیولlah ہے. اب یہ باتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کر رہے تھے. جب سب نے اپنا اپنا کہہ دیا، انبیاء کا ذکر کیا کہ فخرج علیہ رسول اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس کہتا ہے حضور ان کے قریب آگے، ان کے پاس آگے بیٹھ گئے. انہوں نے جو ذکر کیا تھا حضور فرماتے ہیں قد سمعت کلامکم واجبکم، مجھے تمہاری باتیں، میں نے تمہاری باتوں کو سنا اور تمہارا تعجب کرنا بھی میں نے دیکھا. ابراہیم خلیل ہے تو تعجب کر رہے ہو، عیسیٰ کلیم اللہ ہے تو تعجب ہوا کہ کیا مقام ہے، عیسیٰ کلیمت اللہ ہے تو تعجب ہوا کہ کیا مقام ہے. آقا کہتے سمیت و کلامکم واجبکم، تمہاری باتیں سنی اور تمہارا عجیب ہونا، تعجب کرنا بھی میں نے دیکھا. سنو ان ابراہیم خلیل اللہ و کذالک، تم نے صحیح کہا، ابراہیم اللہ کی خلیل ہے ویسے ہی ہیں، یعنی جیسا تم نے کہا. وہ موسا نجیuallah ہوا کذالک، حضرت موسا نجیuallah ہے، کلیمت اللہ، کلیم اللہ ہے. ہوا کذالک، وہ ایسے ہی ہیں. عیسیٰ روح کلمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی کلمہ اور اللہ کی طرف سے روح ہے. ہوا کذالک، وہ ایسے ہی ہیں، سب ایسے ہیں. آدم اصطفیٰ اللہ، اور جناب آدم کا ذکر کیا، وہ بھی جیسا تم نے کہا ویسے ہی ہے. الا مگر سنو، انا حبیب اللہ، میں حبیب اللہ ہوں. انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. ولا فخرا، اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں کرتا، نہ کوئی بڑائی کرتا ہوں، بلکہ ایسا ہی ہے، حقیقت بولتا ہوں. ولا فخرا. اب کلیم اللہ ہے تو حضور حبیب اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے تو حضور حبیب اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے تو حضور حبیب اللہ ہے. اب ذرا دیکھیے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے مگر حبیب اللہ نہیں ہے. آدم صفی اللہ ہے مگر حبیب اللہ نہیں ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے مگر حبیب اللہ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے مگر حبیب اللہ نہیں ہے. مصطفیٰ حبیب اللہ بھی ہے، کلیم اللہ بھی ہے. حضور حبیب اللہ بھی ہے، صفی اللہ بھی ہے. حضور حبیب اللہ بھی ہے، کلیم اللہ بھی ہے. جو صفتیں ان سب میں ہیں وہ صفت مصطفیٰ میں ہے. ہاں ان سب میں حبیب اللہ کوئی نہیں ہے، وہ صرف حضور ہے. یہ ہوتا ہے موسیٰ کلیم اللہ ہے تو کہ حضور کلیم اللہ نہیں ہے. حضور بھی تو کلیم اللہ ہے، اللہ کے رسول نے بھی اللہ سے کلام کیا. تو ان سب میں جو چیزیں ہیں وہ تنہا حضور میں ہے، مگر جو حضور میں ہے وہ کسی میں نہیں. سمجھے آپ؟ مولانا روم کہتے ہیں حسن یوسف دبے عیسیٰ ید بیضا داری. یوسف علیہ السلام کا حسن ہو، حضرت عیسیٰ کا دم کرنا، یا موسیٰ کا معجزہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. آنچے خما ہما دارن یا رسول اللہ تو تنہا داری. ان سب میں جو ہے وہ اللہ نے آپ تنہا میں عطا فرمایا. حضور کہتے ہیں وہ انا حبیب اللہ ولا فخرا، سنو میں اللہ کا حبیب ہوں اور کوئی فخریہ نہیں کہتا. انا حامل لواء الحمد یوم القیامت ہے تو آدم من دونہ، اور میں ہی وہ ہوں کہ جس کے ہاتھ میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا ہوگا، لواء الحمد ہوگا. آتا ہے تو آدم من دونہ، من دونہ آدم اور اس کے سوا جتنے ہیں سب قیامت میں میرے جھنڈے کے نیچے ہیں. اللہ جو قیادت دے گا مصطفیٰ کو، حضور کو جو رب سرداری دے گا وہ اس قسم کی سرداری ہے کہ آدم تو ابو البشر ہے، انسانیت کے باپ ہے جناب آدم، مگر قیامت میں وہ بھی مصطفیٰ کے جھنڈے تلے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کے زیر لوا آدم و من سوا،
جس کے زیر لوا آدم و من سوا اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام، جن کی یہ شان ہے اس سرداری پہ لاکھوں سلام، جس کے زیر لوا آدم و من سوا اس سزائے سیادت پہ لا ولا فخرا. اور کہتا ہے یہ کوئی فخریہ نہیں کہتا، ایسا ہی ہے کہ میں ہی اولاد آدم کا سردار ہوں، اور میرے جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کر قیامت تک جتنے سب میرے جھنڈے کے نیچے. جب کسی کا سایہ نہ ہوگا تو لواء الحمد کا سایہ ہے. حضور جو جھنڈا لیں گے ہاتھ میں، اس کے تعلق سے پوری حقیقت عد کر چکا جھنڈے کے تعلق سے ایک جھنڈا فریرہ ہوگا، اور حضور کے ہاتھ میں وہ فریرہ عظمت کا ہوگا. اور اس کو ظاہر کے معنی میں رکھو تو ایک باقاعدہ شامیانہ ہوگا جو صرف حضور کے لیے لگایا جائے گا. حضور اس کے نیچے سجدہ کر کے اللہ کی حمد کریں گے. آقا کہتا ہے نہ اگلوں نے کیسی حمد کی ہوگی، نہ بعد والے ایسی حمد کریں گے، حضور ایسی رب کی حمد کریں گے. وہ حمد کا جھنڈا اتنا بڑا کہ آدم سے لے کر قیامت تک سب اس سائے کے نیچے آ جائیں گے، اور سب مصطفیٰ جان رحمت کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر پہ سایہ فگن ہو پرچم ہلالی جھوم کر، سر پہ سایہ فگن ہو وہ پرچم ہلالی جھوم کر، جب لواء الحمد لے امت کا والی ہاتھ میں، جب لواء الحمد لے امت کا والی ہاتھ میں، حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لوں رضا، لوٹ جاؤں پاکے وہ دامان عالی ہاتھ میں. یہ حضور فرما دے وَأَنَا، اور میں ہی وہ ہوں اول و شافع، اور میں ہی پہلا وہ ہوں جو شفاعت کروں گا، وہ اول و مشفع یوم القیامہ، اور میں ہی پہلا وہ انسان ہوں جس کی شفاعت بارگاہ رب میں قبول ہوگی. شفاعت بھی میں کروں گا، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول ہوگی وہ میں ہی ہوں. ولا فخرا، اور کوئی فخریہ نہیں کہتا، حقیقت ہی یہی ہے. ولا فخرا وانا اول من یورک حلق الجنہ، اور میں ہی وہ انسان ہوں جو جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا. میں ہی پہلا وہ انسان ہوں جو قیامت میں جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا. فیفتح اللہ لی باب فیدخلنیہا، اور میں پہلا وہ انسان ہوں جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. میں ہی پہلا وہ انسان ہوں جس کے لیے اللہ دروازہ کھولے گا. فیدخلنیہا، اور میں ہی وہ پہلا انسان ہوں جو جنت میں داخل ہوگا. وَمَعِي فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے ساتھ سب سے پہلے جنت میں جانے والے میرے مومنین فقیر لوگ ہیں. اس سے مراد ہے مہاجرین. کون مراد ہے؟ مہاجرین، فقراء. ہجرت کیے تھے جو مکہ شریف سے مدینہ شریف جو تشریف لے آئے، فقراء المہاجرین اور فقراء المومنین. علماء کہتے ہیں اس سے مراد ہے مہاجر جو ہجرت کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور مدینہ آ گئے. تو آقا کہتے ہیں سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، اور سب سے پہلے میرے ساتھ یہ مہاجرین ہے. علماء کہتے ہیں اس سے مراد ہے حضور کے قیامت تک کے وہ غلام جو غریبی میں رہے، مگر غریبی میں کبھی بھی شریعت کا دامن نہیں تھا. وہ غربت انسان کو بہکا دیتی ہے. غربت میں لالچ بھی زیادہ آ جاتا ہے. آدمی تھوڑے پیسوں کے لیے بک جاتا ہے، غلط کام کرتا ہے. فقراء المومنین، مومن فقراء. میرے ساتھ قیامت میں جنت میں داخل ہونے والے پہلے فقراء المومنین. مومن سے مراد انبیاء کے بعد حضور جائیں گے، حضور کے بعد انبیاء جائیں گے، اور انبیاء کے بعد ساری امتوں میں سب سے پہلے حضور کی امت ہے. اور حضور کی امت میں سب سے پہلے مہاجر ہیں، اس کے بعد جو ہے انصار ہیں، پھر اصحاب بدر ہیں، پھر اصحاب بقی ہیں. ترتیب سے جس کا جیسا مقام ہے، یعنی حضور جائیں گے، حضور کے بعد انبیاء جائیں گے، پھر امت میں سب سے پہلے ابو بکر، پھر عمر ہے، عثمان ہے، پھر علی ہے، پھر فقراء مہاجرین ہے، پھر جو ہے بدر والے. ترتیب سے جائیں گے. یہی ہے ولا فخرا، اور یہ کوئی فخریہ نہیں کہتا. وانا
اکرم الاولین والآخرین علی اللہ، اور سنو اللہ کے نزدیک اول اور آخر سب میں معظم میں ہی ہوں۔ اللہ کے نزدیک اولین آخرین یعنی جو مجھ سے پہلے ہو چکے اور قیامت تک میرے بعد آئیں گے، ان سب میں اللہ کے نزدیک اگر کوئی معظم ہے انا میں ہوں، انا اکرم الاولین والآخرین اللہ ولا فخرا، اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں کرتا، یہی حقیقت ہے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا کسی کو نہیں دیا، وہ یہ کہ حضور حبیب اللہ ہے۔ اب ذرا علماء کہتے ہیں حبیب و کلیم کون ہوتا ہے بھائی؟ کلیم وہ ہوتا ہے جو طور پہ رب سے ملاقات کرنے جائے، کلیم وہ ہے جو طور سے اللہ کا کلام سننے جائے، حبیب وہ ہے کہ جناب عائشہ کے حجرے میں ہو تو کلام وہاں اترے، کلام وہاں اترے۔ حبیب کلیم ہوتا ہے جس کے لیے ایک لوکیشن ہے کہ طور پہ آؤ تو وہی ملے، مگر حبیب وہ ہے کہ جہاں رہے وہیں اللہ کا کلام اترے۔ کلیم وہ ہے جو کہیں کہ مولا ارینی مجھے دکھا تو کیسا۔ کلیم کون ہے؟ جو اللہ کو دیکھنے کی خواہش کرتا ہے۔ حبیب وہ ہے جو محبوب کو دیکھنے کا مشتاق ہے، اس لیے کلیم دیکھنے جا رہے ہیں۔ حبیب کون ہے؟ جبریل کو بھیج کر حبیب کو دکھانے کے لیے بلایا جا رہا ہے، محبوب دیکھو اپنے رب کا جلوہ کیا ہے۔ یہ کلیم اور یہ حبیب میں فرق ہے، یہ مقام ہے۔ اور انبیاء اور حبیب اللہ کا حال حضرت کہتا ہے نہ حجاب چرخ و مسیح پر نہ کلیم طور نہا مگر، جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر وہ عرب کا ناقہ سوار ہے، جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر عرب کا ناقہ سوار ہے۔ آگے وہی فضیلت مصطفیٰ والی حدیث آ رہی ہے انشاءاللہ، آئندہ کے درس میں عرض کرتا ہوں۔ الفاتحہ۔